قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. کیونکہ بے شک فرقہ ناجیہ اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث یا طائفہ منصورہ سب ایک ہی جماعت کے نام ہیں۔ فرقہ ناجیہ، نجات پانے والا فرقہ، یہ نام کہاں سے لیا؟ نبی علیہ السلام کی حدیث سے کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ یعنی فرقہ ناجیہ، نجات پانے والا اور کامیاب ہونے والا۔ فرقہ ناجیہ اہل السنہ والجماعہ یؤمنون بذالک، اس سب پر ایمان لاتے ہیں، ان کا ایمان ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث سے اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات ثابت ہو رہی ہیں، فرقہ ناجیہ ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا تو اس کا تعلق فرقہ ناجیہ سے نہیں، یا تعطیل کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی یا افعال کی ناموں کی نفی کر رہا ہے، یا تعویل کا شکار ہے، تعویلیں کر رہا ہے مرضی کی، یا تشبیہ کا شکار ہے، تو وہ اہل سنہ میں سے نہیں ہے۔ کما یؤمنون بما اخبر اللہ فی کتابہ، جیسا کہ فرقہ ناجیہ ایمان لاتا ہے اس چیز پر جو اللہ نے اپنی کتاب میں خبر دی اپنی صفات کے بارے میں۔ تو حدیث میں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے، فرقہ ناجیہ ان سب کو مانتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو مذکور اور موجود ہے اس کے ناموں اور اس کی صفات کے حوالے سے اس کو بھی مانتے ہیں، اس طرح حدیث میں جو موجود ہے اس پر بھی ایمان ہے۔ یہ طائفہ منصورہ کی علامت ہے۔ اور ایمان کیسے ہے؟ من غیر تحریف، کسی تعریف کے بغیر، ولا تعطیل، اور کسی انکار کے بغیر۔ تعطیل کا معنی اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات سے فارغ کر دینا، معطل کر دینا اور ان کا انکار کر دینا۔ ومن غیر تکییف، اور کسی کیفیت کے بغیر۔ کیفیت کا معنی یہ کہ اللہ کی فلاں صفت کی کیفیت یہ ہے، اللہ اس طرح سنتا ہے، اللہ اس طرح دیکھتا ہے، نہیں، یہ کیفیت جائز نہیں۔ بلا تمثیل، اور کسی تشبیہ کے بغیر۔ بل هم الوسط فی فرق الامہ، بلکہ اہل السنہ جماعت وسط ہے، جماعت وسط فی فرق الامہ، امت کے فرقوں میں۔ امت کی جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی گروہ ہیں، اہل السنہ جو ہیں انہیں وسطیت حاصل ہے۔ وسط کے دو معنی، ایک ہے افضل، ایک ہے افضل، وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، اے امۃ خیرا، سب سے افضل امت۔ اور ایک وسط کا معنی معتدل، درمیانی، افراط و تفرید کے بیچ میں اعتدال کا راستہ۔ تو یہ امت وسط ہے ان دو اسباب کی بنا پر، ایک تو سب سے افضل ہے اور دوسرا یہ امت افراط و تفرید کے بیچ میں اعتدال پر قائم۔ کما ان الامۃ ہی الوسط فی الامم، جیسا کہ ہماری امت مسلمہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی امتوں کے تعلق سے بھی وسطیت پر قائم، اعتدال پر قائم۔ باقی امتوں میں افراط و تفرید تھا، امت محمدیہ وسطیت پر قائم ہے اور اعتدال پر قائم۔ جیسے یہود اور عیسائی، یہودیوں میں جفا تھی، عیسائیوں میں غلو تھا۔ امت محمدیہ اس جفا اور غلو کے درمیان، افراط و تفرید کے درمیان۔ یہودیوں نے کیا کہا کہ عیسیٰ اللہ کا رسول نہیں، انکار، یہ جفا ہے، بلکہ یعنی ولد الزنا مانتے تھے، نعوذ باللہ، اتنی جفا۔ اور دوسری طرف عیسائی، ان کا غلو کہ اللہ کا بیٹا ہے بلکہ خود اللہ ہے، یہ غلو۔ امت محمدیہ نہ اس جفا کو مانتی ہے نہ اس غلو کو مانتی۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ اللہ کا بندہ اور رسول۔ اللہ کا بندہ کہا تو یہ رد ہے عیسائیوں کا کہ تم ان کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو، نہیں، اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ کا رسول کہا، یہ رد ہے یہودیوں پر کہ تم ان کو رسول نہیں مانتے۔ تو اس افراد و تفرید کے درمیان امت محمدیہ علی صاحب الصراط والتحیہ۔ تو جس طرح یہ امت مسلمہ، امت محمدیہ سابقہ امتوں میں افراد و تفرید کے درمیان، عیسائی یہودیوں کے نبی کو نہیں مانتے، یہودی عیسائیوں کے نبی کو نہیں مانتے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر، آخری پیغمبر کی نبوت کا بھی انکار کرتے، جبکہ امت محمدیہ ہم سب
اپنے نبی کو بھی مانتے ہیں، عیسائیوں کے بھی اور یہودیوں کے بھی۔ یہ افضلیت اور وسطیت ہے، یہ امت محمدیہ کا خاص ہے۔ اسی طرح جو فرقہ ہے اہل سنہ کا، اہل الحدیث کا، یہ طائفہ منصورہ، یہ تمام فرقوں میں معتدل ہے۔ تمام فرقوں کے درمیان جو ایک افراد و تفرید ہے، ان میں اعتدال پر قائم ہے۔ مثلا فَمُنْبَسَطٌ فِي بَابِ صِفَاتِ اللَّهِ سبحانہ وتعالی بین اہل التعطیل الجہمیہ واہل التنزیل المشبہہ۔ اسماء و صفات کا باب لے لو، اسماء و صفات کے باب میں دو فرقوں میں افراد و تفرید۔ ایک فرقہ جہمیہ کا، جہمیہ اتنا افراد ہے کہ اللہ کے ناموں کا، صفات کا انکار، تعطیل، اس کو تنزیہ کا نام دیتے ہیں، اس کو تنزیہ کا نام دیتے ہیں۔ یہ جہمیہ ایک طرف بہت ہی نرمی اور تفرید، کن کی؟ مشبہہ کی، کہ ہم تو اللہ کے سارے ناموں کو مانتے ہیں، ساری صفات کو مانتے ہیں، مگر تشبیہ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان تمام صفات میں مخلوق کے مشابہ ہے۔ ایک طرف انکار ہے، ایک طرف تشبیہ اور تمثیل، اور دونوں اطراف اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں۔ جہمیہ اپنے انکار کو توحید کہتے ہیں، اور مشبہہ اپنی تشبیہ کو توحید کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ الوسطیہ، اعتدال۔ ہم اس بات کے قائل ہیں مشبہہ کی طرح، مگر تشبیہ کے قائل نہیں ہیں مشبہہ کی طرح، اور ہم تنزیہ کے قائل ہیں، مگر تنزیہ ایسی جس میں تعطیل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ صفات نقص سے پاک ہے، صفات نقص سے اس کی تنزیہ ہے، مگر تنزیہ کرتے کرتے ساری صفات کا انکار، یہ جہمیت ہے۔ اور اہل سنہ والجماعہ وسطیت پر، یعنی جہمیہ کا افراد اور مشبہہ کی تفرید، ان دونوں کے بیچ میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات حق ثابت ہے، صفات کمال ثابت ہیں، لیکن تشبیہ کے بغیر، اثبات بلا تشبیہ۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صفات نقص سے پاک ہے، یہ تنزیہ بلا تعطیل۔ جہمیہ تنزیہ کرتے کرتے تعطیل تک پہنچ گئے۔ ہم تنزیہ کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ صفات نقص سے پاک ہے، مگر تعطیل کے بغیر، یہ وسطیت۔ دوسری مثال، بہم بسط فی باب افعال اللہ بین الجبریہ والقدریہ وغیرہ۔ اہل سنہ والجماعہ وسطیت پر قائم ہیں افعال اللہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے کاموں کے بارے میں۔ کیا معنی؟ ایک طائفہ ہے جبریہ کا، جبریہ یہ مجبوری سے، مجبور، یہ بندوں کو مجبور محض مانتے ہیں، مجبور محض مانتے ہیں، اور بندوں کے فعل کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بندہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ کے افعال ہے، بندہ مجبور محض ہے، بندہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہا، بلکہ بندہ مجبور ہے تقدیر کے آگے، تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے بندہ وہ کچھ کرنے پر مجبور ہے۔ یہ جبریہ، بندے کا اپنا کوئی اختیار نہیں۔ یہ انبیاء آئے، دعوت دی، جنت کا راستہ پیش کیا، جہنم کا پیش کیا، اور تمہیں اختیار دیا گیا، قبول کرو یا نہ کرو۔ جبریہ اس اختیار کو نہیں مانتے۔ افعال اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بندے کے افعال نہیں ہیں، بندہ مجبور ہے، افعال اللہ کے ہیں، اور بندہ تقدیر کے آگے چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے راشے کا مریض ہو، اس کے ہاتھ ہلتے رہتے، وہ ہاتھوں کا ہلنا اس کے اختیار سے نہیں بلکہ مرض کی بنا پر۔ اس طرح کوئی بندہ گھر سے نکلتا ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہے، اپنے اختیار سے نہیں بلکہ مجبوراً۔ کچھ گھر سے نکلتا ہے اور سینما ہال کی طرف جا رہا ہے، اپنی مرضی سے نہیں بلکہ مجبوراً۔ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، یہ سارے افعال اللہ ہیں، سارے اللہ کے کام۔ درخت کے پتے ہلتے ہیں، ہوا چلتی ہے، تو پتوں کا اختیار نہیں ہے، ہوا ان کو ہلا رہی۔ تو بندے جو حرکت کر رہے ہیں، جو کام انجام دے رہے ہیں، اپنے اختیار سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے افعال، اللہ ان کو چلا رہا ہے، ان کو ہلا رہا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جزا اور سزا بھی نہیں۔ جب بندوں کا اختیار ہی نہیں ہے اور بندے مجبور محض ہیں تو جزا اور سزا کیوں؟ یہ ہے ایک تفرید جبریہ کی۔ ایک طرف قدریہ، اللہ کی تقدیر کو نہیں مانتے، تقدیر کا انکار کرتے، اور کہتے ہیں کہ یہ سارے افعال بندوں کے، اللہ کے نہیں۔ نہ تقدیر لکھی اللہ تعالیٰ نے،
نہ اس کا علم سابق ہے، نعوذ باللہ، نہ اس کے علم سابق کو مانتے ہیں، نہ نوشتہ تقدیر کو مانتے ہیں، بلکہ بندے اپنی مرضی سے جو کر رہے ہیں سارے افعال بندوں کے ہیں، اللہ کی مشیت شامل نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب بندہ کام کر لیتا ہے تو اللہ کے علم میں آتا ہے اور اللہ اس کی جزا یا سزا دیتا ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سارے افعال کا پہلے سے علم ہے، اللہ نے لکھا ہوا ہے اور وہ ہو رہا ہے جیسا کہ تقدیر کے مراتب ہیں۔ تو اہل سنہ والجماعہ وسطیت پر قائم ہے ان جبریہ اور قدریہ کے مابین۔